ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا؟ اس پر دو طرح کی روایت ملتی ہیں، لہٰذا اہم معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی، کیونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کافی بڑھیا تھی اور اس خوشخبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا: تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی نحور کے بیٹے کی بیٹی ربکہ سے حضرت اسحاق کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخر کار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا، اس کا نام ایسور رکھا گیا اور دوسرے کا یعقوب رکھا گیا۔ جوان ہو کر ایسور بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب نے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ یسوع اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا اس شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب بھی بیٹھے تھے۔ وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق نے یہ دعا دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں، تمہیں کشادہ رزق اور اولادیں کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا: وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے تھے۔ ابھی اس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے: ابا جان، میں تو ابھی شکار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے یسوع کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھیلے اور پھولے، اور ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب یسوع اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا تو حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حیران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب نے ملک شام سے حیران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور ایل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ نے چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا، اسی لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے حیران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے اولاد 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب نے لبان کے 2 بیٹیاں لیا اور رحیل سے شادی کی تھی۔ لیا بن لبان سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: ربیل، شاؤن، لاوی، یہود، یسکار، زبلون۔ رحیل بن لبنان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفا باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے، جاد اور آشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی دوران بہت سے پیغمبران بھی بھیجے گئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندار حکمرانی کے بعد
कब्तियों की गुलामी में आ गए। फिर इनको इस गुलामी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजाद करवाया और बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहर अहमर के पास फिर इसे फलस्तीन में ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम वहाँ पैगम्बर और बादशाह बने। फिर एक बहुत तवील अरसे तक बनी इसराइल ने फलस्तीन पर हुकूमत कायम रखी। इस दौरान इन पर अल्लाह का खास करम था, बल्कि ये अल्लाह की लाडली कौम होने का दावा भी करती थी। दावा क्यों न करते, अल्लाह पाक ने इन पर मनोसलवा जैसी नेमत जो अतारी थी, लेकिन ये कौम बड़ी बेकदरी थी। अल्लाह ने सैकड़ों नबी इनकी इस्लाह के लिए भेजे, जिनमें से कुछ का इनकार किया गया, कुछ को कबूल और बाज को शहीद किया गया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफर करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें तो इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दीजिए। रूहुल मुआनी में बरवायत इब्ने हाकम इस आयत की तफसीर खुद हुजूर अलैहिस्सलाम से मरवी है कि बनी इसराइल ने एक वक्त में 43 नबियों को कत्ल कर डाला था। जब इनको समझाने के लिए 100 बुजुर्ग खड़े हुए तो उनका भी उन्होंने काम तमाम कर दिया। इसके बाद बनी इसराइल के 2 बाप बेटों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी और वो अल्लाह के बरगज़िदा पैगंबर और फलस्तीन के बादशाह बने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल के 10 कबाइल ने बगावत कर दी और इसराइल के नाम से फलस्तीन के शुमार इसराइल नाम से एक अपनी रियासत कायम कर ली। फिर 537 कबल मसीह में बाबल और नैनवा के हुक्मरानों ने फलस्तीन पर हमला कर दिया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इसराइलियों को कत्ल और लाखों की तादाद में इनको अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। 1917 ईस्वी में बरतानिया की हुकूमत ने इसराइलियों से वादा किया कि फलस्तीन में इनकी एक आजाद हुकूमत बनाई जाएगी, लेकिन इसराइलियों ने फलस्तीनियों को अपने इलाकों से निकाल कर खुद ही एक आजाद रियासत इसराइल का ऐलान कर दिया, जिसे इनकी पुष्टपनाही करने वाले अमेरिका, बरतानिया और रूस ने फौरन तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक फलस्तीन को हर तरह की मुश्किलात से आजाद फरमाए और फलस्तीन के नहत्ते लोगों पर अपना करम फरमाए और हम सबको हर तरह के गुनाहों से पाक रहने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक को पढ़ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आप देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम भी बनते चले जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।